ہم اس نتیجے پہ پہنچے۔ کس نے لمبی اننگز کھیلنی ہے فیصلہ عوام کریں گے، سلیکٹڈ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سیاست کے لیے مزید گنجائش نکلنا ملکی مفاد میں ہے، سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستہ نکالنا چاہیے، صدر زرداری ہی سیاسی جماعتوں میں مفاہمت کرا سکتے ہیں، کوئی ایک جماعت ملکی مسائل کا حل نہیں کر سکتی، چیئرمین پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی سیاست کو سیاسی کردار میں لائے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، تحریک انصاف کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، عام آدمی سے پوچھیں ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے، پاکستان میں مہنگائی بڑھی، لوگوں کا تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا، غریب کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، شعبہ صحت میں سندھ حکومت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، عوام کو علاج معالجے کی بہتر سہولت دینا ضروری ہے، سندھ حکومت نے 18ویں ترمیم کے بعد شعبہ صحت کو بہتر بنایا، سندھ حکومت وہ کام کر رہی ہے جو کسی صوبے نے نہیں کیے، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ترجیح دیتے ہیں، بلاول بھٹو نے چلڈرن اسپتال میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونٹولوجی کے انتہائی نگہداشت وارڈ کا افتتاح کیا۔ عمران فاروق کو بانی ایم کیو ایم نے قتل کروایا، عمران فاروق کو قتل کر کے بانی ایم کیو ایم کو تحفہ دیا گیا، بانی ایم کیو ایم قوم کا مجرم اور غدار ہے، عمران فاروق کے اصل قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو، کہا ابھی تو ہم نے ٹریلر دکھایا ہے، ہمت ہے تو بانی ایم کیو ایم میرے سامنے بیٹھے، بانی ایم کیو ایم لاشوں پر آئٹم سونگ کرتے ہیں، مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں، عمران فاروق کی بیوی کی لاش پر سیاست کی لاش پاکستان بھیجنے کے لیے لاکھوں روپے کا چندہ وصول کیا، بانی ایم کیو ایم ایک ڈرامے باز انسان ہے، منی لانڈرنگ میں عورتوں کو استعمال کرتا ہے، اس کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد ہوئے، کہکشاں نامی خاتون کو امریکہ میں سزا ہوئی، بانی بھارتی خفیہ ایجنسی را سے فنڈنگ دیتے ہیں، بانی ایم کیو ایم ایک پوری قوم کو کھا گیا۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری واشنگٹن میں مضبوط جگہ بنا لی، وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل گیا، 2025 سال میں منظرنامے میں پاکستان کا اسٹریٹجک ریٹرن ہوا، موت پر عالمی جریدے دا ٹیلی گراف کا اعتراف، رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے لیے عسکری اور سفارتی محاذ پر فرنٹ فٹ پر کھیلے، پاکستان کی عالمی اہمیت اور اسٹریٹجک پوزیشن دوبارہ مستحکم کر دی، ایبی گیٹ حملے کے ملزم کی امریکہ حوالگی ٹرمپ انتظامیہ سے قریبی تعلقات کا بڑا ٹرننگ پوائنٹ بنی، پاکستان کو کئی ممالک کے مقابلے میں بہتر تجارتی ٹیرف رعایتیں دی گئیں، پاکستان نے محض بیانات نہیں بلکہ ٹھوس نتائج دے کر اعتماد حاصل کیا، ٹرمپ ملاقات کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مسلسل تعریف کرتے رہے، پاکستان نے خود کو مشرق وسطیٰ میں مؤثر اور ذمہ دار اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر منوایا۔ عالمی اسٹریٹجک شراکت داری پاکستان امریکہ تعلقات کا نیا باب، عالمی جریدے کیرولائنا پولیٹیکل ریویو کا پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کی بہترین حکمت عملی کا اعتراف، رپورٹ میں کہا پاکستان نے مؤثر سفارتکاری، دفاعی صلاحیت اور جغرافیائی اہمیت کے ذریعے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا نیا باب کھول دیا، بھارت پاکستان کشیدگی بڑھنے پر امریکہ کو ڈی ایکسلیشن کے لیے فعال کردار اختیار کرنا پڑا، پاکستان اور امریکہ نے $500 ملین کے شراکت داری فریم ورک کے کئی سودے کیے، پاکستانی بندرگاہیں خاص طور پر بلوچستان میں گوادر بہت بڑا اثاثہ ہے، پاکستان نے قومی مفاد کی بنیاد پر نئے معاشی راستے کھولے۔ او آئی سی نے اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا، صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، پاکستان سمیت او آئی سی وزرائے خارجہ نے اسرائیلی اقدام افریقہ کے ہارن اور بحیرہ احمر کے خطے میں امن و استحکام کے لیے شدید خطرہ ہے، مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ کسی بھی ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ اقوام متحدہ کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے، صومالیہ کی سرحدوں یا اس کے کسی حصے کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے اور ایسے اقدامات عالمی امن و سلامتی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اعلامیے میں اسرائیل پر بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا اور فلسطینی مسئلے پر اصولی موقف برقرار رکھنے کا عہد کیا۔ پاکستان اور مصر کا علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مصری ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی صورتحال، صومالیہ، یمن کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، تحریک انصاف بیرون ملک پاکستانیوں کو ورغلا رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ایم کیو ایم رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا پی ٹی آئی کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے جو ایم کیو ایم کے ساتھ کیا گیا تھا۔ برطانیہ میں کی گئی باتیں دہشت گردی کے مترادف ہیں۔ فیلڈ مارشل کو قتل کی دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے، جو پاکستان کے خلاف بیانیہ بنائیں گے ہم ان کے خلاف ہیں۔ پی ٹی آئی کا نفرت انگیز بیانیہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بانی سے اظہار لا تعلقی کرنا چاہیے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا تحریک انصاف کے کارکنوں کو عوام کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کا لب و لہجہ غیر مہذب ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان ذمہ داران محب وطن پاکستانی ہیں، مگر انہیں شخصیت پرستی سے آگے بڑھ کر ملک اور قوم کا سوچنا ہوگا۔ حکومت میں موجود لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ چاہتے ہیں مذاکرات نہ ہوں اور جنگ جاری رہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پی آئی اے کو سستے داموں بیچ دیا گیا، پنجاب اسمبلی میں کل ہماری بے عزتی کی گئی، کل کا واقعہ ہمارے دلوں اور دماغ پر نقش ہو چکا، زمان پاک آنے پر خوشی ہے مگر یہ خوشی ادھوری ہے، جلد میرا لیڈر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر مقبولیت کے دعوے ایک فریب ہے، بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر کوئی حقیقی فالوورز نہیں، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر کے مقبولیت کا ڈرامہ کیا گیا، سوشل میڈیا پر مصنوعی ریچ دکھائی جاتی ہے، بھارتی پروپیگنڈا اکاؤنٹس پی ٹی آئی اکاؤنٹس کی پیروی کرتے ہیں۔ اسلام آباد پاکستان کا پہلا کیپٹل سمارٹ سٹی بنے گا، 1 جنوری سے شہر میں بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس اور جدید ٹیکنالوجی کا معائنہ، ریسکیو 1122 ٹریفک سیکیورٹی اور سی ڈی ایم اے کو مرکزی نظام میں ضم کرنے کا منصوبہ، وزیر داخلہ کی اصلاحات اور ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال سے اسلام آباد کو محفوظ ترین شہر بنانے کی ہدایت، منصوبے کا دائرہ کار پورے ملک تک بڑھانے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ مخصوص نشستوں پر بحالی ہونے والے 19 ارکان قومی اسمبلی کو 1 سال سے زائد کی تنخواہیں ادا کرنے کی راہ ہموار، ذرائع کے مطابق وزارت قانون نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو گرین سگنل دے دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بحال ہونے والے ارکان میں 16 خواتین اور 3 اقلیتی ارکان شامل۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بقایا جات کی ادائیگی کا ورک شروع کر دیا۔ اسپیکر کی حتمی منظوری کے بعد جنوری میں ہر رکن کو تقریباً 60 لاکھ روپے کے حساب سے 11 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگیاں متوقع ہیں۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں ملک کا پہلا سہولت آن دا گو بازار متعارف، 400 سے زائد سٹالز کی الاٹمنٹ سے شہریوں کو معیاری اور سستی اشیاء دستیاب، ریڈی بان باوقار روزگار کے ساتھ اپنی دکان کے مالک بن گئے۔ سہولت آن دا گو بازار میں پھل، سبزی، چکن اور کریانہ ڈی سی ریٹ پر دستیاب، سیکیورٹی، صفائی اور ڈرائیو تھرو سہولیات بھی فراہم۔ لاہور کے 10 مقامات پر بازار فعال، فروری تک مزید 5 مقامات پر توسیع دی جائے گی۔ چیئرمین پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے مطابق رمضان بازار کی سبسڈی کی بھی ضرورت کم ہوگی۔ پنجاب میں سی سی ڈی کو نیا ٹاسک سونپ دیا گیا، پنجاب حکومت نے آن لائن اور الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے وارداتیں کرنے والے منظم گروہوں کے خلاف کارروائی کا اختیار بھی سی سی ڈی کے حوالے کر دیا۔ فیصلہ آن لائن فراڈ میں خطرناک حد تک اضافے کے پیش نظر کیا، تنخواہ دار کاروباری اور بے نظیر انکم سپورٹ کے مستحقین کو لوٹنے والے ملزمان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن ہوگا، اربوں روپے کے اثاثے بنانے والے آن لائن جرائم پیشہ افراد کی جائیدادیں قرق کرنے کی بھی کارروائی کی جائے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کراچی چڑیا گھر کے نئے انکلوئر کا افتتاح کر دیا۔ چڑیا گھر آنے والے بچوں کو تفریحی اور جانوروں کے لیے جدید سہولیات ہیں۔ 2 ماہ قبل پیدا ہونے والے شیر کے بچے رانی اور چاندی کو کھلی ہوا میں چھوڑا۔ میئر کراچی کا شہریوں کو بہتر تفریحی مقامات اور سہولیات مہیا کرنے کے عزم کا اظہار، کہا کراچی چڑیا گھر قوم کی امانت ہے، گزشتہ چند ماہ میں اس کے معاملات کو مزید بہتر بنایا گیا۔